अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? एक नए सबक के साथ और नई क्लास के साथ हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। क्लास में जुड़े रहिएगा क्योंकि क्लास में काफ़ी सारी कुरान मजीद में पढ़ी जाने वाली ऐसी गलतियों की निशानदेही की जाती है जो अमूमन लोग करते हैं। छोटी सी सूरत होती है और 7 से 8 मिनट की वीडियो होती है, तो स्किप करने से आपकी वो अहम गलतियां ही रह जाएंगी। अगर आप कुरान मजीद दुरुस्त पढ़ना चाहते हैं तो ये क्लास आपके लिए ही है। आज हम सूरह कुरैश पढ़ेंगे और सूरह कुरैश पढ़ा के मैं आपको बहुत ही असर अंगेज़ वजीफ़ा आपको इसके बारे में बताऊंगी जो मेरा ख़ुद आजमूदा है और मैंने उस वजीफ़े से बाकायदा फ़ायदा उठाया है। तो इंशाल्लाह अगर आप भी चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में फ़ायदा उठाएं तो मैं आपको इससे वजीफ़ा बताऊंगी, लेकिन वीडियो के आखिर में पहले हम सबक पढ़ेंगे। सबसे पहले सूरत का नाम पढ़ेंगे। सूरह कुरैश मक्की सूरत है, तो क्या अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरत कुरैश मक्किय्या। अब आप ध्यान करें, शीन के नीचे तनवीन है यानी कि 2 ज़ेर हैं और आगे यमून में से मीम आ गया है। तो याद रहे हमने इदगाम का कायदा पढ़ा था कि जब नून साकिन और नून तनवीन के बाद यमून में से कोई हर्फ आ जाए यानी कि या, मीम, वाव, नून, तो वहाँ पे इदगाम होता है। इस इदगाम को इदगाम बिल गुन्ना कहते हैं, यानी कि यहाँ पे गुन्ना भी किया जाता है। तो हमें यहाँ पे कोई भी चीज़ पढ़ते हुए कुरान मजीद में ध्यान रखना पड़ेगा। सूरत कुरैश मक्किय्या, काफ मोटा काफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह का नाम बारीक क्योंकि अल्लाह के नाम से पहले ज़ेर है। लीलाफि कुरैश, गलती क्या की जाती है, ध्यान रखें, ये है गलती जो आम तौर पे लोग करते हैं। लिलाफि कुरैश, लिलाफि ये गलत है, या पढ़ा जाता है लिलाफि कुरैश, नहीं। अलिफ के बाद या है तो ये या मद्दा है, इसको खींच के पढ़ेंगे लिलाफि। अच्छा जी, लोग पढ़ते हैं कुरैश, कुरैश नहीं है कुरैश, इसको आप लोग अदा करें। कुरैश नहीं है, ये है कुरैश, रापुर, और ये या लीन है, नरमी से पढ़ी जाएगी। वक्फी सूरत में 2 ज़ेर को हमने एक साकिन बना दिया है। अच्छा, इलाफिहिम रिहलतश्शिताइ वस्सैफ, गलती क्या की जाती है, हमने इसको पढ़ा है इलाफिहिम, लोग पढ़ते हैं इलाफिहिम, ये बहुत बड़ी गलती है, इसको नोटिस कर लें और आपने आइंदा बिल्कुल नहीं करनी। रिहलतश्शिताइ, अगर आप इस मत को पढ़ते हैं रिहलतश्शिताइ, यकीन करें आप एक बड़ी गलती कर लें, क्योंकि कुरान मजीद की खूबसूरती है, उसकी तजवीद है, उसके तलफ़्फ़ुज़ है कि ये मत 5 अलीफ के बराबर होती है। तो इस मत को हमने लंबा करके पढ़ना है। कैसे? रिहलतश्शिताइ वस्सैफ। अब गलती नोट फरमा लें आप, अमूमन यहाँ पे इसको पढ़ा जाता है वस्सैफ, नहीं, बिल्कुल गलत। खुदा के लिए अपनी ये गलती ठीक करें, ये वस्सैफ नहीं है, ये है वस्सैफ। जिन अल्फाज के साथ कुरान मजीद उतरा है, खुदा के लिए आप उन्हीं अल्फाज के साथ कुरान मजीद को पढ़ने की आदत डालें। फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। अब गलती क्या की जाती है, इसको बच्चे पढ़ते हैं या बड़े पढ़ते हैं, फलयअबुदू, नहीं, दाल के बाद ये देखें वाव भी है ना, इस साकिन वाव को भी हमने उठाना, तो ये फलयअबुदू नहीं है, ये है फलयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत। ये वाव मद्दा है, वाव साकिन हो और उससे पहले पेश हो तो वो वाव मद्दा होती है। अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू', अल्लज़ी के ऊपर मद है और अतअमहुम तो आप कलकला हो रहा है क्योंकि काफ, त्वा, बा, जीम, दाल, ये वो 5 हरूफ हैं जिनको हरूफ कलकला कहते हैं। जब इनके ऊपर साकिन आता है तो यहाँ पे झटके की कैफियत पैदा होती है। अगर यहाँ पे ता होता तो हम पढ़ते अतअमहुम, नहीं, ये तो त्वा है, तो हम क्या पढ़ेंगे अतअमहुम, त्वा को पुर भी पढ़ना। अगर आप इसको अतअमहुम पढ़ेंगे तो भी आप गलती कर रहे हैं क्योंकि आपने त्वा को पुर नहीं पढ़ा।
توا جو ہے وہ پر پڑھے جانے والا حرف ہے. یہ جو میرے پاس قرآن مجید ہے یہ تجویدی ہے. اب تو ہر ایک دوسرے کے پاس تجویدی قرآن ہوتا ہے. تو یہ دیکھیں انہوں نے گرین کلر کے ساتھ ہائی لائٹ کیا ہوا ہے ان الفاظ کو جو پر پڑھے جاتے ہیں گرین سبز رنگ کے ساتھ. یہ دیکھیں, لیکن میں نے تو آپ کو ویسے ہی بتا دیا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا حروف مستعلیہ 7 ہوتے ہیں, خا, صاد, ضاد, غین, طا, قاف, زوا. یہ وہ حروف ہیں جو انہوں نے تو گرین کیے ہوئے ہیں, آپ نے ویسے ہی یاد کر لیا. اگر نہیں کیے تو آج کر لیں. ان کو جوڑ کے پڑھیں تو خسوا, زوختن, قز, یہ حروف بنتے ہیں. ان کو پر یعنی کہ موٹا کر کے پڑھا جاتا ہے. یہ قرآن مجید کی خوبصورتی. تو آپ قرآن مجید کو خوبصورتی کے ساتھ پڑھیں. اچھا جی, میں نے آپ کو ایک قاعدہ بتایا تھا ادغام شفوی کا, یعنی جب میم ساکن ہو اور میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے تو وہاں پہ ادغام ہوتا ہے, اسے ادغام شفوی کہہ دیتے ہیں. یہاں پہ غننے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے. کیسے؟ اطعمہم من جوع وآمنہم من خوف. یہاں پہ بھی ادغام شفوی ہے, میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. یہاں پہ بھی ادغام شفوی ہے, میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. کیا آپ بتا سکتے ہیں یہاں پہ کون سا قاعدہ ہے؟ نون تنوین کے بعد واو آیا ہے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ سوچیں, بلکہ کامنٹ میں مجھے ضرور بتائیے گا. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو کل والی کلاس میں انشاءاللہ آپ کو کلیئر کر دوں گی. یہ آپ کا ٹیسٹ ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے جوع آمنہم ان کے درمیان میں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے. میں آپ کے جواب کا انتظار کروں گی. خصوصاً میری وہ شاگردہ یا وہ بچے جو ڈیلی حاضری لگاتے ہیں سلام کر کے یا ماشاءاللہ کہہ کے یا جزاک اللہ کہہ کے, ان کے لیے مجھے انتظار ہوگا کہ وہ مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ یہاں پہ کون سا قاعدہ بن رہا ہے. البتہ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے یہ ادغام شفوی ہے, میم ساکن کے بعد میم متحرک ہے. اچھا جی, اب ہم آتے ہیں عموماً جو غلطی کی جاتی ہے جو وقف کر دیا جاتا ہے. یہاں پہ وقف ٹھیک نہیں ہے, لا لکھا ہوا ہے. یہ میں آپ کو ایک دن سارے وقف کے بارے میں ایک کلاس دوں گی کہ کون سی حالت میں وقف کرنا چاہیے اور کون سا نہیں. تو یہاں پہ وقف بہتر نہیں ہے, اس لیے تو انہوں نے آگے شرط ڈال کے جوڑا ہوا ہے. تو جو اگر وقف کرتے ہیں تو آپ بالکل غلط کرتے ہیں. اگر وقف کرتے بھی ہیں تو یہ ہے جو, عین کی آواز آنی چاہیے. غلطی ہوتی ہے اطعمہم من پڑھا جاتا ہے, یہ بھی غننے کی کیفیت ہے, وہ ضرور ادا کرنی ہے. اور یہاں پہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اخفاء کا قاعدہ ہو رہا ہے. نون ساکن کے بعد جب حروف اخفاء میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پہ اخفاء ہوتا ہے. ہماری پچھلی کلاسز میں یہ قاعدہ بہت ڈیٹیل کے ساتھ ہم نے کیا ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے تو پھر بتا دیجیے گا, میں دوبارہ آپ کو سمجھا دوں گی انشاءاللہ. اچھا, کی جانے والی غلطی کیا ہے؟ خوف. یہ خوف نہیں ہے, یہ ہے خوف. خا زبر و خو, فا دو زیر فن, خوفن. لیکن وقف کرنا ہے تو ہم اسے کیا پڑھیں گے؟ خوف. چلے اب ہم آتے ہیں, ہمارا سبق مکمل ہو چکا ہے, ہم آج وظیفے کی طرف آتے ہیں. اگر آپ کے گھر میں کوئی بچہ نافرمان ہو اور کوئی بچہ ناکامیاب ہو, اپنا بچہ ہو یا چھوٹا بہن بھائی ہو, یا آپ سے کوئی وظیفہ پوچھے تو بہت ہی مجرب وظیفہ میں بتا رہی ہوں, بہت مجرب. فجر کی نماز کے بعد یا مغرب کی نماز کے بعد 21 مرتبہ سورہ قریش پڑھ کے اس بچے پہ دم ڈال دیں, اور اپنے گھر کے پہلے اس بچے پہ ڈالیں, پھر گھر کے باقی لوگوں پہ ڈالیں, اپنے اوپر ڈالیں, اور گھر کے سارے کونوں میں بھی غائبانہ پھونک مار دیں. پھرنا ٹرنا تو آپ کے لیے پاسبل نہیں ہوگا, ایک جگہ پہ بیٹھے ہی آپ آنکھیں بند کر کے پورے گھر کا تصور کر کے اس گھر پہ اپنے گھر پہ پھونک مار لیں. یہ ایک ٹائم کرنا ہے, یا تو فجر کے بعد یا مغرب کے بعد, لیکن ڈیلی کرنا ہے, کرتے ہی رہنا ہے, کوئی اتنا مشکل وظیفہ نہیں ہے. 21 دفعہ سورہ قریش انتہائی موجب برکت ہے, انتہائی موجب برکت. گھر میں بے انتہا برکت ہوتی ہے, گھر میں خوشحالی آتی ہے, جو مال کمایا جاتا ہے اس میں برکت ہو جاتی ہے. اور سب سے بڑی بات یہ, نافرمان اولاد یا ناکامیاب اولاد جو امتحانات میں کامیاب نہ ہو, جو زندگی کسی موقع پہ کامیاب نہ ہو, یا آپ خود کامیاب نہ ہو, اپنے اوپر دم کریں. 21 دفعہ سورہ قریش پڑھ کے, یہ میرا انتہائی آزمودہ وظیفہ ہے. اور یہ میں نے کسی ایک ایسی بک ہے جس سے میں نے یہ وظیفہ لیا تھا. انشاءاللہ میں وقتاً فوقتاً آپ کے ساتھ وظائف ڈسکس کرتی رہوں گی. یہ وظیفہ آپ میرے کہنے پہ ٹرائی کر لیں, آپ کو خود اس کی طاقت کا اندازہ ہو جائے گا. ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے اور حدیث ہم نے پڑھنی تھی. آج کی حدیث جو ہے وہ حدیث نمبر 6 ہے, اور حدیث نمبر 6 ہے الظلم ظلمات یوم القیامہ. آپ نے یاد کرنی ہے, الظلم ظلمات یوم القیامہ.
ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. جو جتنا ظلم کرے گا وہ اتنا ہی ظلم پائے گا, اندھیروں میں پھرے گا. ظلم کا مطلب ہوتا ہی اندھیرا ہے. قرآن مجید یہ کہتا ہے ظلمات, اندھیرے ہوں گے ان پر. تو ظلم کا مطلب اندھیرا ہوتا ہے. جو جتنا ظلم کرے گا وہ اتنا ہی اندھیروں میں ہوتا ہے. اس لیے دوسروں پہ ظلم کرنے سے پرہیز کریں, خواہ وہ مسلم ہو, خواہ وہ غیر مسلم ہو, خواہ آپ کا ملازم ہو, خواہ آپ کا ساتھی ہو, خواہ آپ کا اسسٹنٹ ہو. ہر ایک انسان کے ساتھ ظلم سے پرہیز کرے, کیونکہ الظلم ظلمات یوم القیامہ, ظلم قیامت کے روز اندھیروں کی صورت میں ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین. اس کے ساتھ ہی ہماری کلاس کا اختتام ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.